فضول خرچی حرام ہے. Need advice to control myself. Okay. Here's terrible advice. Control yourself. No. I think when people spend a lot of time entertaining themselves, that means they're missing something more important in life, which is a higher purpose. There are many things I think every young man and woman here who has spare income, spare time, should be doing something that improves something around them. Some kind of, even a small change. 1,000,000 people, each bringing 1% change, becomes 1,000,000% change. So don't underestimate the value of positive change that you can bring around you because of the money and the time and the talent and the education Allah has given you. And so this would be my first advice. It's not about control, it's about redirecting your focus to something else. It's not آپ شاپنگ کم کیا کریں یا آؤٹنگ کم کیا کریں. آؤٹنگ کرنے کا اتنا ٹائم اس لیے کہ اس سے زیادہ مفید چیز آپ کو آکیوپائی نہیں کر رہی. یہ اصل بات ہے. اصل بات کی طرف آ جائیں تو وہ مسئلہ آٹومیٹکلی پھر حل ہو جاتا ہے. I don't pray in time. When I tried and don't find any spirituality while praying, okay, I don't pray on time. So that's because you don't sleep on time. So stop watching Netflix and you can sleep and wake up early. And the practical advice would be اگر آپ اپنی نمازوں کے ساتھ ایک کوئی اور ہیبٹ ایسوسیٹ کر دینا, جیسے لنچ کے ساتھ ظہر ایسوسیٹ کر دیا, تو جب بھی لنچ ہوا تو دماغ میں آ گیا وہ لنچ ٹائم, which means ظہر ٹائم. They become one and the same because you connected those two things together. صبح میں آپ ایکسرسائز کریں, فرض کریں, right? ایکسرسائز ٹائم, oh فجر ٹائم, it's the same. Now it becomes, اگر ایک دن نماز یاد آ گئی, ایکسرسائز یاد آ گئی, ایک دن ایکسرسائز آ گئی, نماز یاد آ گئی, دونوں ایسوسیٹ ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ, رائٹ؟ تو 5 نمازوں کے ساتھ اگر آپ 5 ایکٹیویٹیز کو ایسوسیٹ کر دو نا, تو پھر first of all it will bring discipline in your life and you'll be doing good things on a regular basis, and also inshallah you'll become regular with your prayer. Okay, depressed over other people. I am mean to people? I don't know what you said. I am mean to, so I should do evil with evil people. This got dark. پہلے آپ آؤٹنگ پہ جاتی ہو, پھر یہ پلاننگ کرتی ہو آؤٹنگ پہ جا کے. جو بدلے کی خواہش ہوتی ہے نا, وہ انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے. اور آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہو نا, کبھی کسی نے آپ کو انسلٹ کیا یا کسی نے آپ کے ساتھ کوئی انفیئر بات کی یا کچھ کیا اور آپ کے دل کو لگا برا, اور پھر آپ اس کو کہیں اور, کہیں انسٹاگرام پوسٹ پہ یا کہیں اور اس کو خوش بیٹھا دیکھ رہے ہو, ایسی مزے کی جلن ہوتی ہے نا دل میں, اس نے میرے ساتھ یہ کیا اور اللہ نے اس کو ابھی تک سیڑھیوں سے نہیں گرایا, اتنی دعاؤں کے باوجود ابھی بھی یہ بیٹھی آؤٹنگ کر رہی ہے, وہ بھی اسی ریسٹورینٹ میں جو مجھے پسند ہے. That's just Shaitan's obsession with us. He wants us to be obsessed with other people. جی اوکے, لائیو سوال, اوکے جی لائیو سوال بھی کر لیں. میں I'll answer this one and they can ask. تو خیر, I think اگر آپ لوگوں کے بارے میں سوچنا کم کر دینا, you'll live a much happier life. انشاءاللہ. اوکے, اللہ تعالیٰ کبھی کبھار قرآن میں قسم کھاتے ہیں. جب وہ قسم کھاتے ہیں نا, تو قسم کے بعد ایک مزید بات کہی جاتی ہے, اس کو جواب القسم کہتے ہیں. تو ایک ہے مقسم بھی, ایک مقسم علیہ, اور علماء کہتے ہیں قسم اور جواب القسم. اس کو پہلے سمجھ لیں یہ کیا کیوں جاتا ہے.
قسم قرآن میں کھائی جاتی ہے تاکہ تمہارا ذہن ایک طرف مائل ہو، تمہارے ذہن میں ایک پکچر آئے اور تم اپنی امیجنیشن کو یوز کرو، جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کو ویژولائز کرو، اس پہ تمہارا فوکس ہو گیا ایک دفعہ، اس کے بعد جو اگلی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں وہ جو تصویر تمہارے ذہن میں بنی تھی نا، اس کی بنیاد پر جو آنے والی بات ہے اب وہ واقعی میں صحیح سمجھ میں آئے گی۔ تو جواب القسم اب صحیح طرح سمجھ میں کیوں آئے گا؟ قسم کی وجہ سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب اس تھیوری کو اپلائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن آیات کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے سورۃ الواقعہ میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ۔ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں مواقع النجوم، مواقع کہتے ہیں ستاروں کے ہونے کی جگہ، موقع مکان کو بھی کہتے ہیں، موقع گرنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ جب ستارے گرتے ہیں نا وہ بھی مواقع ہوتے ہیں، تو مواقع کے دو معنی ہیں، لیکن جنرلی I swear by the placement of the stars. I swear by the placement of the stars. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں کس تصویر کو لانا چاہ رہے ہیں؟ پہلے رات کا وقت ہے، صحرا میں آپ ہو، آپ اوپر دیکھتے ہو اور پورا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے۔ اب کیونکہ پولوشن شہروں میں زیادہ ہوتی ہے آپ کو ستارے کم نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں پہاڑوں میں نکل جاؤ یا وادیوں میں نکل جاؤ یا صحرا میں نکل جاؤ اور آپ اوپر دیکھو تو آپ حیران رہ جاؤ کہ کتنے ستارے نظر آتے ہیں آسمان میں، ٹھیک ہے نا؟ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ۔ اب وہ زینت الکواکب ہمیں اب نظر نہیں آتی کیونکہ ہم شہروں میں رہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو باہر جانا پڑتا ہے۔ یہاں جہاں میں رہتا ہوں ٹیکسس میں، وہاں تقریباً 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد، ڈیلس سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ایک پوائنٹ ہے جہاں پر فوٹوگرافرز آتے ہیں دنیا جہاں سے ایک ہفتے کے لیے، کیونکہ وہاں کا نائٹ اسکائی دنیا کے بہترین نائٹ اسکائز میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سارے ستارے ایسے نظر آتے ہیں، ایسی کانسٹیلیشنز کہ سارے دنیا کے بہترین فوٹوگرافرز وہاں پہ آتے ہیں رات گزارنے کے لیے۔ وہاں آپ کو کوئی لائٹ آن کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی فون لینے کی اجازت نہیں ہے، کوئی فلیش یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ لوگ ستاروں کو دیکھنے آئے ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ آسمان میں کوئی جگہ بچی ہی نہیں ہے جہاں ستارہ نہ ہو، ایسا لگتا ہے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی کہ وہ جس جگہ پر ہوتے ہیں، اور جو چیز گاڑ دی جاتی ہے نا وہ بھی موقع ہوتی ہے، جہاں کوئی چیز گاڑی جائے وہ بھی اس کی موقع ہوتی ہے، اسی سے واقع نکلا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، کہ دین جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ پڑنے والا ہے، گرنے والا ہے، وہ گڑ جائے گا زمین پر، like a hammer that drops, right? وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ۔ بنو اسرائیل کے بارے میں کہا کہ جو پہاڑ ان کے اوپر اٹھایا گیا تھا وہ تو سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کے اوپر واقع ہو جائے گا، اس کو بھی واقع کہتے ہیں، جو جہاں پہ وہ گرے گا اس کو موقع کہیں گے، وہ ظرف ہوگا اس کا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں مواقع النجوم سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک جہاں ستارے ابھی ہیں، اور ایک اس وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے جب یہ ستارے گرنا شروع ہوں گے اور کہاں گریں گے جا کے۔ دونوں چیزیں شامل ہو گئیں اس کے اندر۔ لیکن فی الحال جب یہ بات کہی جا رہی تھی اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اور مکے میں اکثریت لوگوں کی وہ تھی جو اسلام ابھی انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ صحرا میں رات کو آسمان میں دیکھتے تھے اور ستاروں کو انجوائے کرتے تھے۔ تو اللہ نے غیر مسلم کے لیے بھی، مشرک کے لیے بھی ایک قسم کھائی ہے کہ وہ سن لے کہ میں تمہارا ذہن اس چیز کی طرف ڈال رہا ہوں کہ تم آسمان کو دیکھو اور ستاروں کو دیکھو، اور پھر کہا کہ جو بات میں آگے کرنے والا ہوں نا وہ کرنے سے پہلے یہ سمجھ لو وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، کہ یہ ایسی قسم ہے اگر تمہیں کچھ اندازہ ہوتا ہے یہ بہت ہی عظیم قسم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ستارہ تو اتنا چھوٹا سا ایک دانہ ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک سٹار کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں ہمارا پورا سولر سسٹم یا ہماری پوری گیلیکسی کے بھی کچھ نہ ہو، اور وہ کتنے بلینز آف لائٹ ایئرس کے فاصلے سے وہ روشنی میری آنکھوں تک پہنچی ہے، لیکن مجھے بس لگ رہا ہے look so pretty۔ مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ کتنی عظیم مخلوق ہے جس کا مجھے دیدار ہونے کا موقع مل رہا ہے، مجھے اندازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اتنی آسانی سے نظر آ گیا، نہ کوئی مجھے کوئی خاص قسم کا ٹیلیسکوپ لینا پڑا، نہ کوئی آلہ لینا پڑا، نہ مجھے بلینز آف ٹریلینز آف مائلز کا سفر کرنا پڑا کہ میں دیکھ سکوں ستارے کیا ہوتے ہیں۔ یہاں بیٹھے بیٹھے زمین پہ صحرا میں لیٹا ہوا، اس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کچھ نہیں، وہ اوپر دیکھتا ہے اینڈ ہی کین سی بلینز آف لائٹ ایئرز اوے۔ Isn't that incredible؟ اب یہ چیز اگر تمہارے ذہن میں ایک دفعہ بیٹھ جائے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ ستارے کتنی بڑی مخلوق ہیں۔ پھر دوسری بات قرآن نے ستاروں کے بارے میں کہی وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ،
وہ ستاروں کے ذریعے اپنا راستہ ڈھونڈتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ سٹارز کے ذریعے شپس نیویگیٹ کرتی تھیں, کشتیاں نیویگیٹ کرتی تھیں, اور صحرا کے ذریعے ستاروں کے ذریعے صحرا میں بھی سفر ہوتا ہے, نارتھ اسٹار اینڈ آل آف دیٹ. اینڈ آئی ریسنٹلی فاؤنڈ آؤٹ pilots, when their navigation systems fail, they use the stars. They actually use the stars to find navigation, because sometimes the software fails on the plane and they have to navigate manually. They actually find direction and coordinates using the stars. That's to this day, وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. To this day. تو دو تین چیزیں اپنے ذہن میں ڈال لیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے. قرآن آگے بات ہوگی قرآن کے بارے میں. پہلی بات, قرآن کتنے فاصلے سے آیا ہے؟ اگر ستارے جو نظر آ رہے ہیں وہ کتنے بلینز آف لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہیں, اور یہ ستارے پہلے آسمان پر ہیں. قرآن نے بتایا کہ 7 آسمان ہیں, ہے نا. جو سب سے نچلا آسمان ہے اس کو کہا ہے السماء الدنیا, سب سے نچلا آسمان. اس کے بارے میں کہا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, کہ ہم نے سب سے نچلے آسمان کو ستاروں سے اس کو خوبصورت بنایا ہے. یعنی جہاں تک ستارے ہیں وہاں تک کون سا آسمان ہے؟ پہلا آسمان ہے. اور قرآن ہمیں کہاں سے آ رہا ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر سے آ رہا ہے. اگر یہ ستارے اتنی دور ہیں, اور اندازہ کرو کتنے فاصلے پر ہیں, اس کا تو ہمارا برین اس کی کیپیسٹی نہیں رکھتا, پھر اندازہ کرو قرآن کہاں سے آ رہا ہے اور کس فاصلے سے. وہ تو تمہاری آنکھوں کی, تم اس کو دیکھتے ہو تمہیں وہ چیز خوبصورت لگتی ہے, اور جو تحفہ تمہاری زبان سے اب ریسائٹ ہو رہا ہے, جو الحمدللہ رب العالمین تم کہہ رہے ہو, جو آیات تم سن رہے ہو, جو آیات تم پڑھ رہے ہو, وہ کہاں سے آئی ہیں, کس فاصلے سے آئی ہیں. انسان کو اگر اس کا تھوڑا سا اندازہ بھی ہو جائے تو اس کی ساری زندگی بدل جائے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ عظیم. پھر اس کے بعد دوسری بات سمجھیں, ستارے کب نظر آتے ہیں, دن میں یا رات میں؟ رات میں نظر آتے ہیں. اندھیرا ہوتا ہے تو اس کی روشنی سامنے آتی ہے. ہماری زندگی اندھیرے میں ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر آیت کا ستارہ دیا ہے کہ ہمیں اب زندگی کے اندھیرے میں راستہ مل جائے. تو جس طرح آسمان کے اندھیرے میں صرف روشنی ستارے رہ جاتے ہیں, ہماری زندگی کے اندھیرے میں یہ آیات ہیں اللہ کی. اور جس طرح ستاروں کو آپ گن بھی نہیں سکتے, اور کتنی 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 عظمت ایک ایک ستارے میں ہے, آپ ایک آیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے اندر کیا کیا بات ہے. اور ایک ستارے کو کتنی کروڑوں آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی, اور ہر آنکھ کی اپنی ایک کہانی ہے, ہر ایک قصہ ہے, لیکن ہر ایک کی آنکھ کے اندر اس کی روشنی جا رہی ہے. ایک ایک آیت کتنی کتنی زندگیاں بدل رہی ہے, کتنے کتنے طریقوں سے بدل رہی ہے, کہاں کہاں بدل رہی ہے, کیسے کیسے بدل رہی ہے. میں ایئرپورٹ پہ گیا تھا, ایک ہندو آدمی مجھے کہتا ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کی وجہ سے. ہندو آدمی. یہاں پہ میں گیا تھا یونیورسٹی میں, ایک ہندو اسٹوڈنٹ تھا, اس نے مجھے آ کے کہا مجھے آٹوگراف دے دیں. میں سارے لیکچر سنتا ہوں آپ کے. وہ میرا کوئی کمال نہیں, میں قرآن کی بات کر رہا ہوں نا. قرآن کی بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے, کس کس تک جا کے لگ جاتی ہے. انہ لقسم لو تعلمون عظیم. اور پھر مواقع ایسی چیز ہیں کہ وہ ستارے جو ہزاروں سال پہلے پرانے زمانے کے لوگ اس کو دیکھ کے اپنا راستہ ڈھونڈتے تھے, یہی کہا تھا نا آپ کو. اور اب 2022 میں پائلٹس کیا کر رہے ہیں, نیویگیشن سسٹمز جو ڈیزائن ہو رہے ہیں, سیٹلائٹس جو ڈیزائن ہو رہی ہیں, وہ ان کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن ہوتی ہیں. ابھی تک ہدایت ہم آسمان سے لے رہے ہیں. یعنی قرآن کی جو ہدایت ہے وہ کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگی, وہ بھی ٹائم لیس ہے. جب تک انسان کی نیویگیشن اس آسمان پر ڈیپینڈ کرتی ہے, دنیا کی زندگی کی نیویگیشن قرآن پر ڈیپینڈ کر رہی ہے. یہ تو تھوڑی سی بات ہے. انہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم. سبحان اللہ, بہت پیاری آیات ہے. I could talk about them forever. So I hope that's enough, inshallah. Welcome. سر میرا سوال بیسیکلی یہ ہے کہ اگر جیسا آپ نے سارا لیکچر دیا کلچر کے اوپر, کلچر میں اس طرح اندر تک خرابیاں آ رہی ہیں, تو ہمیں ایز اے یوتھ کوئی پروڈکٹیو کام کرنا چاہیے کہ چیزیں صحیح ہوں, اسلام صحیح طرح سے ریپرزینٹ ہو. اب میرا سوال یہ کہ ایک بندہ فرسٹ ٹائم جس کوئی اس طرح سے ایکٹیویٹی کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی جو ہے صحیح امیج ہے پریزنٹ کرنے کی کوشش کرے, اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی کرتا ہے, اپنے فرینڈس کو بھی کرتا ہے,
نام ہے تمہارا بیٹا؟ I heard سعد. اوکے تھینک یو سعد. اوکے آخری بات کا جواب میں پہلے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں فرعون کے پاس, اس کو بتانے کہ وہ رسول ہیں اللہ کے, اور اس کو یہ بتانے کہ وہ غلط کر رہا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ, ان کو چھوڑ دے, اس نے غلامی میں رکھا ہوا ہے انہیں. فرعون اس سے کہتا ہے آگے جواب میں کہ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ, تم کیا بتاؤ گے مجھے, تم نے وہ حرکت نہیں کی تھی پہلے, تم مجھے بتاؤ کہ صحیح غلط کیا ہے. وہ کس حرکت کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے ایک مین سلاٹر ہوا تھا, ان سے ایک قتل ہوا تھا, اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ ایک ٹیکٹک ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی صحیح بات کرنے لگے ہو تو کوئی آپ سے کہے اچھا آپ صحیح بات کریں گے, آپ کو یاد ہے آپ نے کیا کیا تھا, ٹھیک ہے, اور کیا واقعی موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی یا نہیں؟ مجھ سے تو غلطی ہوئی تھی, تو ان کو کہنا چاہیے ہاں بات تو ٹھیک ہے, غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی, اچھا میں جا رہا ہوں, خدا حافظ. نہیں, انہوں نے کہا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی, فعلتها اذن وانا من الضالین, مجھ سے غلطی ہوئی تھی, میں نے کی تھی, اور اس وقت میں کنفیوز تھا. ففررت منکم لما خفتکم, اور میں تم لوگوں سے بھاگ گیا جب میں تم لوگوں سے ڈرا کرتا تھا. پھر میرے رب نے مجھے حکمت دے دی. یعنی وہ کیا کر رہے ہیں, اس میں کیا خامی ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. میں تو کسی سے نہیں کہہ رہا کہ اس کو پرفیکٹ ہونا چاہیے, میں خود پرفیکٹ نہیں ہوں, اور آپ جو میری غلطی مجھے یاد دلا رہے ہو اس کا مجھے بھی احساس ہے, اور اچھا کیا آپ نے یاد دلا دیا. اللہ میری غلطیاں معاف کرے, آپ کی بھی غلطیاں معاف کرے, لیکن اس سے یہ بات نہیں بدلتی کہ جو بات آپ ابھی کر رہے ہو وہ غلط ہے. وہ الگ چیز ہے, میری غلطی اپنی جگہ, اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس غلطی کی وجہ سے کبھی کچھ نہ کہہ سکوں. تو اگر ایسا ہو تو کسی انسان کو کبھی کوئی اچھی بات کرنی ہی نہیں چاہیے, کبھی بھی, کیونکہ ہر انسان سے غلطی ہوئی ہے. پھر تو کوئی خیر کی بات ہونی نہیں چاہیے کبھی کسی کے ساتھ. پہلی بات آپ نے کیا کہی تھی ساتھ کے, مجھے کیونکہ آپ کی اسپیچ ذرا لمبی تھی تو میں ذرا ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے ذہن میں. ہاں, فیملی اینڈ فرینڈز, آپ اچھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہو تو باہر سے ریزسٹنس آنے کے بجائے جو آپ کے سب سے قریب ہیں ان کی طرف سے ریزسٹنس آتی ہے. آبویسلی آپ سے سب سے کم امپریسڈ لوگ کون ہیں؟ آپ کی اپنی فیملی ہے نا. دیکھو پتہ کیا ہوتا ہے, کبھی نا تم اپنے دوست کو گھر لے کے آتی ہو, تم میں سے کچھ لڑکیاں اپنی دوست کو گھر لے کے آتی ہو, تو وہ کہتی ہے, تمہاری دوست تمہاری باجی کو دیکھتی ہے, کہتی ہے تمہاری باجی بہت اچھی ہیں. تو کہتی تمہیں نہیں پتہ, 6 انچ کا میک اپ لگایا ہوا ہے انہوں نے, بالکل چڑیل لگتی ہیں, یہ پتہ ہے تمہیں؟ مجھے پتہ ہے. کوئی اور آپ کی فیملی سے امپریس ہو جائے پھر بھی جلن ہوتی ہے, یہ کیوں, اس سے کیوں امپریس ہو رہے ہیں, اس سے کیوں خوش ہو رہے ہیں. فیملی کو ہم ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ چکی تھی کیونکہ میں پاکستانی ہوں. تو میں نے جب اپنا کام شروع کیا تو میں نے ایک کانشیس فیصلہ کیا, میں نے کوئی اسپیچ اپنی فیملی کو نہیں دینی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بیکاز مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کے دل تک پہنچنے کے لیے نا دیوار توڑنی پڑتی. اگر کوئی غیر ہو کوئی بات کہہ دے تو اس کا اثر ہی نہیں ہوتا. اصل تکلیف تو فیملی والے کہتے ہیں تب تکلیف ہوتی ہے نا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی اچھا کام کرنا ہے نا, اور آپ اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ ایک دن آپ کی فیملی آپ سے امپریس ہو جاؤ گی, تو وہ تو آپ کے جنازے کے بعد ہی ہوگا. بہت اچھے تھے وہ, ابھی کوئی نہیں کہے گا, بعد میں کہیں گے. اور ہمارے کلچر میں ایک اور مزے کی چیز یہ ہے, بیٹوں کے ساتھ نا بیٹوں کی کبھی تعریف نہیں کرنی, کبھی ایکنالج, بیٹا اچھا کر رہے ہو, بیٹا آئی ایم پراؤڈ آف یو, بیٹا آئی لو یو. اچھا وہ نہیں ہوگا, میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے, میرا بیٹا ماشاء اللہ پتہ کیا کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. اور جب وہ گھر آئے گا اور اپنی ساری اکمپلشمنٹس ہوں گی, تم جو ہونا بس کیا کہہ سکتے ہیں, بس اللہ کی یہی قسمت تھی ہماری. You're only proud of your son when he's not there. And when he's there, he's just a disappointment. And by the way, this is another kind of psychological poison we have in our family. We don't acknowledge. We don't appreciate. We just don't do it. تو اگر آپ اچھا کام کرنا جا رہے ہو اور آپ کی فیملی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہی,
یہ کیونکہ ہم نے اپنے کلچر میں اس چیز کو نارمل بنا دیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی وجہ سے ہمت نہیں ہارنی آپ نے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو تو آخری دم تک ان کے بھائیوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا، یہاں تک کہ جب بن یمین پہ چوری کا الزام آیا تھا تو ان کے بھائیوں نے کہا تھا ان کا بھائی بھی چور تھا، اس وقت تک وہ یوسف علیہ السلام کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہے۔ ان کے ساتھ تو نبی رہ رہے تھے، وہ بھی خود مسلمان تھے، یوسف کے بھائی وہ خود بھی مسلمان تھے، اور ان کے والد جو ہیں وہ نبی ہیں اللہ کے، لیکن ان کو وہ پاگل کہتے تھے۔ دیکھو فیملی میں کسی کو انڈرمائن کرنا، کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا، یہ اسلام اور کفر کی بھی بات نہیں ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل چیز ہے، یہ ایک مرض ہے، اور یہ ایک شیطانیت ہے جو شیطان بڑے آسانی سے ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اگر میرا بیٹا کوئی صحیح بات کرے گا تو میری ایگو میں آئے گا، کوئی اور کہہ دیتا تو میں مان لوں، وہ کہہ رہا ہے میں کیوں مانوں؟ تم ہوتے کون ہو مجھے یہ ایڈوائس دینے والے؟ اگر آپ کی بیٹی ڈاکٹر ہے اور آپ کو کہہ رہی ہے آپ یہ میڈیسن نہیں، یہ تجھے کچھ نہیں پتا، اور اس کی فرینڈ آپ کو کال کرے گی، آپ کی مدر کو کال کرے گی، آنٹی آپ یہ دوا لے لیں، ہاں بیٹا میں لے لوں گی، اور آپ بیٹے دیکھ رہی میں کلاس میں ٹاپر ہوں، میں اس کو پڑھاتی ہوں، جس نے کال کی تھی اس کی ٹیوٹرنگ میں کر رہی ہوں، لیکن پرسکرپشن آپ نے اس کی لے لی ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو والدہ تھی نا، ان کو ابو حنیفہ کے دروس سننے کا بالکل شوق نہیں تھا، تجھے کچھ نہیں پتا، اور ایک قصاص تھے ان کے زمانے میں، ان کو قصے سنانے کا شوق تھا، اور وہ قصے الٹے سیدھے بھی سناتے تھے، ان کی بات وہ ہمیشہ سنتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کی امی نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی امی نے مدر سے مسئلہ پوچھا، ان کو بتانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا تجھے کچھ نہیں پتا۔ تو وہ کس کے پاس گئیں؟ اس کے جو قصے سناتا تھا اس کے پاس گئیں، اس کو مسئلے کا کوئی علم ہی نہیں، تو وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو تھوڑی دیر میں۔ وہ پیچھے سے اس نے کوئی نوکر بھیجا ابو حنیفہ کے پاس، یہ مسئلہ ہے آپ بتا دیں، آپ کی مدر پوچھ رہی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، کہا ان کو بتا دینا یہ مت بتانا میرے سے آیا تھا۔ یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور یہ چیز ایسے ہی ختم نہیں ہو جائے گی، اس کو آپ ایکسیپٹ کر لو، ایکنالج کر لو۔ ایک ٹائم آئے گا، ہو سکتا ہے وہ آپ سے امپریس ہو جائیں، ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کبھی بھی نہ ہو۔ اسی لیے آپ بیچارے ایسے ہوتے ہیں نا، آپ ان کی ویلیڈیشن کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو، آپ کی پی ایچ ڈی بھی ہو جائے، آپ ڈاکٹر بھی بن جاؤ، آپ لائر بھی بن جاؤ، سب کچھ بن جاؤ، سارے کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لیکن آپ کو کسی کی تعریف اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو بس ایک انسان کی تعریف چاہیے تھی۔ آپ کے فادر کہہ دیتے آپ I'm proud of you، آپ کی مدر کہہ دیتی بیٹا بڑا ناز ہے تم پر، لیکن وہ تو کہیں گے نہیں، ان کو تو تکلیف ہوتی ہے یہاں پر پسلی میں، اگر کوئی اچھی بات کہہ دیں تو انہوں نے تو کہنا نہیں ہے۔ تو آپ بس اسی انتظار میں نہ بیٹھے رہو، اس انتظار میں نہ بیٹھے رہو۔ This is a problem of validation in our society. Great question. انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اگر اپنے خلاف بھی کھڑا ہونا ہو، اور اگر دونوں والدین کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہو، اور رشتہ داروں کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا، اگر کسی امیر کے خلاف کھڑا ہونا ہو، کسی فقیر کے خلاف کھڑا ہونا ہو، اس انصاف کے لیے اللہ کو گواہ بناتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، قرآن نے کہا ہے۔ تو جو قرآن آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ والدین کے ساتھ صحیح کرو، وہی قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر والدین غلط کر رہے ہوں تو ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور یہ چیز ہمیں جو پارشل قرآن کا جو مسئلہ ہے نا ہمارا، کہ یہاں سے قرآن لیا وہاں سے نہیں لیا، کیونکہ یہ سوٹ کر رہا ہے وہ سوٹ نہیں کر رہا۔ الذین جعلوا القرآن عضین، اللہ نے لوگوں کے ساتھ المقتسمین کے بارے میں بات کی ہے، جو لوگ قرآن کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور اس کو پھاڑ پھاڑ کے اس کے ٹکڑے لیتے ہیں۔ جو ٹکڑا میرے فائدے کا ہے وہ لے لو، جو میرے خلاف جا رہا ہے اس کو چھوڑ دو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس میں کوئی بدتمیزی نہیں ہے، اس میں اسلام کی کوئی نفی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ایکچولی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ اسلام میں منع ہے، یہ صرف وہی لوگ کہتے ہیں جن کو اسلام کا علم نہیں ہے، یا اگر ہے تو اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی سمپل سی بات ہے۔ لیکن بیٹا میں دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں کہاں ہیں قرآن میں، وہ مت بتانا کہاں ہے، کیونکہ جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں نا ان کو بتا بھی دو، وہ مزید اور گناہ گار ہو جائیں گے، کیونکہ دیکھنے کے بعد بھی وہ نہیں مانیں گے۔ آپ خواہ ان کے گناہوں میں اضافہ مت کرو، اسلام کے دلائل کو جھگڑوں میں مت لایا کرو، اچھی نصیحت کر دیا کرو، لیکن آیات اور احادیث کو جھگڑوں کے دوران مت کوٹ کیا کرو۔ اللہ ایسا کرے گا، اللہ ویسا کرے گا، اللہ ایسا کہتا ہے، اللہ ایسا نہیں کہتا۔ وہ نصیحت کے لیے تو ٹھیک ہے، جھگڑوں میں ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جھگڑے میں انسان غصے میں ہوتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں سننا یہ،
ایسے نہیں کہا ہوا، وہ انکار کر دیتا ہے، رائٹ، وہ اللہ کے کلام کے اوپر اپنی بات کو ڈال دیتا ہے، تو وہ اس سے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اپنی فیملی والوں کو مزید گنہگار مت بناؤ، جھگڑوں کے دوران قرآن اور حدیث اور اسلام کی بات مت کیا کرو، بس جنرلی اچھی بات کر دیا کرو، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ اس سے آگے اسلام، یہ جو اسلام کے جو نصوص ہیں، ابھی میں نے کہا تھا کہ آیات جو قرآن کی ہیں وہ کتنے فاصلے سے نیچے آئی ہیں، وہ میرے گھر کے ایک ڈرامے کے لیے نہیں آئی تھی کہ میں ان کو اس چیپ طریقے سے استعمال کروں، سمجھ رہے ہو آپ؟ ان کا ایک مقام ہے ان آیات کا، ان کی ایک عزت ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں، وہ صرف کسی کو آرگیومنٹ میں ڈیبیٹ میں ہرانے کے لیے استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ چیز اس کی ہمیں خاص اس کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے کلچر میں یہ بہت ہوتا ہے نا کہ ہم اسلام کی باتیں جھگڑوں میں لے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ تم سے پوچھے گا، اللہ یہ کہے گا، اللہ یہ کرے گا، قیامت کے دن میں اللہ کو بتاؤں گی۔ یہ بڑے مزے کا لگتا ہے مجھے، قیامت کے دن میں اللہ کو بتاؤں گی۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس دن تو کوئی بھی نہیں بولے گا سوائے اس کے جس کو الرحمن اجازت دے دے، ساری مخلوق ڈری ہوئی کھڑی ہوگی سوائے آپ کی مدر کے۔ اللہ ایک سیکنڈ، اس کے بارے میں ذرا میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں بتاؤں گی قیامت کے دن، پھر اس کے بعد ججمنٹ ڈے شروع کرتے ہیں، ذرا ٹھہر جائیں ایک سیکنڈ، بس ایک سیکنڈ۔ Are women allowed to go alone to places and do stuff that is adventurous without having a man? And is it important to get married? Okay. All right. Good question. Women are allowed to go anywhere that is safe and deemed safe by the family. So it's actually about safety. And the thing, my daughters, for example, sometimes they go out for dinner or something like that. I will have no issue because I know the city is safe or the place they're going is safe, etc., etc. But when we have a society, like for example, I would not let my daughters go to Umrah alone. I wouldn't send them to, certain places alone. I wouldn't do it because I know it's not safe, right? So, in my understanding, this permission has to do with safety. This is not a matter of halal and haram, this is a matter of safety. And this is something that should be negotiated with the family. And unnecessarily using halal and haram for this conversation, I think is out of place. Is it important to get married? For some people, yes. For some people, no. Allah has given you freedom. If you want to get married, get married. If you don't want to get married, sounds like a you problem. If you don't want to get married, then nobody wants to get married to you. That's okay. Just because something is halal does not make it mandatory. You understand that, right? Coconuts are halal. I don't like coconuts. Ab khaye, halal hai, nahi khane maine, nahi achhe lagte mujhe. It is not a necessity. Even the idea that the marriage is half of our deen is in general, it's a recommendation. But it's not an application for every human being. Not necessarily. Some of the greatest ulama that ever lived never got married. That happened. Both males and females never got married. This is not a condemnation. If you don't find the right person, what do you want to marry? A gada? You just don't marry. Don't marry. So, yes, I said that, yeah. So the commandment in the Quran is قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Tell believing men to lower their eyes, to lower part of their eyes, and to guard their shame. In my understanding, this is a commandment to men to exercise control. It is not a commandment to women to go into hiding. I don't understand how we can use a commandment that is given to men to apply it to women to go into hiding. And historically, even in Al-Masjid al-Nabawi, according to Dr. Akram Nadwi's book Al-Muhaddithat, which I recommend you get. I recommend you get the book Al-Muhaddithat by Dr. Akram Nadwi, who documents the lives of over 2,500 Muslim women
that were scholars throughout the history of Islam. And the fact that they used to teach both men and women throughout the history of Islam, including a female who was the teacher of Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, who wrote his commentary, Fathul Bari, the most detailed commentary on Bukhari available in the world, and his teacher was a female. And she taught him in al-Masjid al-Nabawi. She taught in Masjid Nabawi. So the idea that women shouldn't be teaching, also, 70%, or I think maybe less now, but still a significant percent of the women that teach at, or the faculty that teaches at the International Islamic University of Malaysia is women. It's a big percentage that's women. So I don't see an issue with this. And this is the same as any form of engagement for women in society, doctors, business people, because Allah did not stop you from engaging in society. Allah gave you a regulation, He gave you a dress code, He gave you a code of conduct, He gave men a code of conduct and a dress code, and that's it. The rest of it is free reign. So I don't believe in increasing the interpretation of things that may be haram so loosely. That's at least me. Allahu A'lam. میں نے اردو میں ترجمہ تفسیر کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ ٹائم نہیں ملا. اوکے، انشاءاللہ میری نیت یہ ہے کہ اگلے 3 یا 4 سال کے اندر قرآن کا مختصر درس میں اردو میں مکمل کر لوں انشاءاللہ. تو یہ میری نیت ہے، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس سال سے شروع ہو جائے گا. اوکے، how do you define desires, the term itself? You don't know what they are? I don't know how to define desires. Everybody knows what they are. Okay, this is a good one. Allah says good men are for good women and vice versa. But we've seen in our society many good men with bad women and many bad women. Like that? You like that? You like that? Many good men with bad women and many good women with bad men. How come? Allah says, الطيبون للطيبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. How come? اگر یہاں پہ سائن لگا ہو there is no smoking here. There is no smoking here. ایسے لکھا ہوا ہے جیسے یہ ایک فیکٹ ہے. یہ نہیں لکھا ڈونٹ اسموک. کیا کہا ہے؟ دیر از نو اسموکنگ ہیئر. کیا ممکن ہے کہ کوئی اسموک کرے گا؟ ممکن تو ہے. پھر اس کو آپ یہ سائن دکھاؤ گے، لکھا ہوا ہے دیر از نو اسموکنگ ہیئر، تو وہ کہے گا ہے تو. اصل میں وہ بات یہ نہیں کہی جا رہی، حقیقت یہ ہے کہ یہاں اسموکنگ نہیں ہوتی. کہا جا رہا ہے یہاں اسموکنگ نہیں ہوتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں اسموکنگ مت کرو. اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں اچھے لوگوں، اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں ہیں اور اچھی عورتوں کے لیے اچھے مرد ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے لوگوں کو ڈیزرو کرتے ہیں. اچھے لوگوں کو اچھے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، برے لوگوں کو برے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر یہ بات اس طرح ہوتی کہ ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، آپ کسی سوال میں لکھا ہے کہ اللہ نے تو کہا تھا کہ اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ میرے چچا اور چچی ساتھ ہیں. اگر یہ کہہ رہے ہو نا آپ، تو میں کہوں گا فرعون اور آسیہ بھی تو ساتھ ہیں، نوح اور ان کی بیوی بھی تو ساتھ ہیں، لوط اور ان کی بیوی بھی. آپ کو سوسائٹی آپ قرآن میں ہی دیکھ لو. تو اگر جس طرح سے آپ اس کو سمجھ رہے ہو یہ واقعی ہوتا تو پھر وہ قصے تو ان کی کوئی سینس ہی نہ بنتی. بات کبھی کہی جاتی ہے، دس از وائی بلاغہ از امپورٹنٹ بٹ اٹس آلسو کالڈ کمیونیکیشن سائیکالوجی. سم ٹائمز یو اسپیک ان فیکچوئل ٹرمز. جیسے آپ کی مدر یا آپ کو کبھی دھمکی دیتی ہیں تم اس کے گھر نہیں جا رہی، وہ ایک فیکٹ کی طرح، یعنی ایک حقیقت کی طرح کہ تم نہیں جا رہی.
کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ نہیں جاؤ گی، نہیں جا سکتی، نہ جاؤ، لیکن کہا ایسے جیسے یہ تو حقیقت ہے، یہ تو بدلے گی نہیں، رائٹ؟ اسی طرح قرآن نے کہا ہے یہ اتنی اہم چیز ہے، اچھے لوگوں کو، اچھے مردوں کو اچھی بیوی ڈھونڈنی چاہیے، اچھی بیویوں کو اچھے شوہر ڈھونڈنے چاہیے، اور گندے لوگ ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہیں، اور یہ ایک پرنسپل بتا دیا قرآن نے کہ ایسا ہونا چاہیے، تو سوسائٹی کو ایسا بناؤ کہ ایسے لوگ جو اچھے ہوں وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈ سکیں، اور باقی جو گندے رہ گئے وہ جو کرنا ہے کریں انہیں، والخبیثون للخبیثات والخبیثات للخبیثین، یہ بات کہی جا رہی ہے قرآن میں. Okay؟ اب میں لڑکوں سے بات کرتا ہوں تھوڑی سی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب مقام پہ کھڑا کیا ہے. آپ کی ساری زندگی میں ایکسپیکٹیشنز ہیں. آپ کے پیرنٹس سے وہ آپ سے توقعات رکھتے ہیں، آپ کے چھوٹے بہن بھائی آپ سے توقعات رکھتے ہیں، اور آپ کی سوسائٹی آپ سے توقعات رکھتی ہے. پھر ایک دن آپ کی شادی ہو جانی ہے تو آپ سے فائنینشیل توقعات بھی آپ سے ہیں، ایکسپیکٹیشن آپ سے ہے، گھر کی حفاظت کی ایکسپیکٹیشن بھی آپ سے ہے، پھر اولاد ہوگی تو اولاد کی ایکسپیکٹیشن بھی آپ سے ہے. تو آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ کے ساتھ بہت ساری زنجیریں جڑی ہوئی ہیں اور ساری آپ کو مختلف ڈائریکشنز میں کھینچ رہی ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس لیے آپ کا ایک فیصلہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ آپ کو اتنا زیادہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہ ایک فیصلہ، اس فیصلے کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ آپ یہ جو بوجھ ہیں یہ واقعی صحیح طریقے سے اٹھا سکیں گے یا نہیں. وہ ہے آپ کی شادی. آپ کی شادی ایک ایسے انسان سے ہونی ہے، آپ اس کے لیے سکون بنے، وہ آپ کے لیے سکون بنے. کچھ بھی ہو جائے دنیا میں، والدین کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، جاب کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، بچوں کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، دو لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا سکون بنیں گے، وہ ہیں بیوی اور شوہر. اگر ان دونوں کی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور ان کا آپس میں ایک سکون بن گیا تو اس کے بعد آپ ہر مسئلے کو ٹیکل کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے شادی کے مقاصد میں سے کہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان میں سکون پاؤ. پھر کہا ہے ہُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو. لباس سے انسان کو کمفرٹ آتی ہے، پروٹیکشن آتی ہے، سکون آتا ہے. دیکھیں اب ہوا یہ ہے کہ بیٹا اٹس اوکے آئی نو، ہوا اب یہ ہے بٹ اٹ از ہارڈ ان ہیئر سو اٹ مائٹ بی ٹو ہارڈ. بٹ اب ہوا یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہر کوئی بس ایکسپیکٹیشنز لے کے آتا ہے، ہر ایک کے پاس ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو اب وہ مرد بھی اب سمجھ رہا ہے میری بیوی مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے، میری ماں مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے، میرے بچے مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ساری مجھ سے، میں کس سے ایکسپیکٹ کروں؟ میں تو کسی سے ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتا. تو پھر اس کا تھوڑا سا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کا غصہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے آؤٹ برسٹ شروع ہو جاتے ہیں، اس کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے انسان کا. ایز اے مدر آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ینگ نوجوان آدمیوں کو سکھائیں، اور اسے صرف ماں اکیلے نہیں سکھا سکتی، ماں اور باپ دونوں کی رسپانسبلٹی ہے. عام طور پر وہ کیا ہے کہ بیٹا تمہیں بہت ساری ذمہ داریاں اٹھانی ہیں لیکن تمہیں ان کو بیلنس کرنا ہوگا. اور میں ایک کانسیپٹ آپ کو بتا دوں جو بار بار اپنے بچوں کے دماغ میں اور دل میں آپ نے ڈالنا ہے. اصل حق اللہ کا ہے، اصل حق جس میں کوئی سوال کی گنجائش بھی نہیں ہے نا، وہ اللہ کا ہے. جو چیز اللہ نے منع کی ہے نا، وہ کوئی بھی کہہ دے، میں کہوں، آپ کے فادر کہیں، آپ کے بچے کہیں، آپ کی بیوی کہیں، آپ نے نہیں کرنا کیونکہ اللہ نے منع کیا ہوا. یہ پہلی بات. کچھ رولز فار لائف، ہاں، تو یہ پہلا رول ہے. کچھ بھی کر لو، حرام نہیں کرنا. حرام کمانا نہیں ہے، حرام بولنا نہیں ہے، حرام کرنا نہیں ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کس کی فیلنگز ہرٹ ہو رہی ہیں، کون رو رہا ہے کون خوش ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چیز نہیں چھوڑنا. اور جو انسان جذبات میں آ کے آپ کو پریشر کر کے حرام کی طرف لا رہا ہے نا، اس کے جذبات کی آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے اور آپ کے درمیان کوئی بھی نہیں آئے گا کبھی بھی. پہلی بات. دوسری بات، آپ کی مدر کے اور آپ کے فادر کے اور آپ کے بہن بھائیوں کے کچھ حق ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے خود دائرہ بنایا ہے. اس دائرے میں کوئی بھی نہیں آئے گا. کوئی دوست آپ سے آ کے نہیں کہے گا تم اپنے فادر سے بات ہی نہ کرو. آپ اپنے فادر سے اپنا رشتہ کبھی نہیں توڑو گے، یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے، یہ نہیں ٹوٹ سکتا.
آپ کی جتنی بھی لڑائی ہو جائے اپنی بہن سے آپ نے کمیونیکیشن ختم نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی بھر کا رشتہ، یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ نہیں ٹوٹ سکتے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. جو رحم کے رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں نا، یہ اللہ کے ہاں سب سے قریبی رشتے ہیں، ان کو نہیں توڑا جا سکتا. اور ان کے توڑنے والے فاسقین ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. جس چیز کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ جڑی رہے، وہ اس کو کاٹتے ہیں. تو آپ کی بیوی ایک دن آ کے کہے کہ آپ مجھ سے بات نہ کریں، یا آپ کا دوست آپ سے آ کے کہے کہ آپ اپنے فادر سے الگ ہو جائیں، یا اپنے بھائیوں سے الگ ہو جائیں، یا ان سے بات نہ کریں. آپ نے یہ نہیں ہونے دینا. جن رشتوں کو اللہ نے جوڑا ہے ان کو کوئی بھی نہیں کاٹ سکتا. دوسری بات، 2-3 باتیں ہیں. تیسری بات لے لیتے ہیں ہم. تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ حق دیے ہیں. آپ کو خود کو، میرے بیٹے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے. آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے. شادی کے معاملے میں آپ کو اختیار دیا ہے اللہ نے. آپ کی چوائس ہوگی. اگر میری نظر میں کوئی اچھی لڑکی ہوئی تو میں ایک دن آپ سے بات کروں گا، لیکن چوائس آپ کی ہوگی. آپ اس لیے نہیں کہو گے ہاں کہ ماں کہہ رہی ہے. میں نے شادی نہیں کرنی، آپ نے کرنی ہے. آپ مرد ہو، آپ کی فیملی ہوگی، آپ نے سوال پوچھنے ہوں گے، آپ نے تفتیش کرنی ہوگی، آپ نے اپنے دل کا اطمینان کرنا ہوگا، کیونکہ آخر میں ذمہ داری کس کی ہوگی؟ آپ کی ہوگی. ماں، میں آپ کے لیے عید کے کپڑے لے لوں گی جب آپ چھوٹے ہوگے، لیکن آپ کے لیے میں بیوی لے کے نہیں آؤں گی. یہ میری ذمہ داری نہیں، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ نے کہاں شادی کرنی ہے. اگر آپ مجھ سے کہو گے میرے لیے رشتہ ڈھونڈ دیں، تو پھر بھی فیصلہ آخری کس کا ہوگا؟ بیٹے کا ہوگا، آپ کا ہوگا، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے. آپ اس کانٹریکٹ میں شامل ہو رہے ہو، آپ پر قانونی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے. آپ اس وقت ایڈلٹ ہو. شادی کا حق آپ کو ہے. یعنی کہ ماں باپ شروع سے کہہ رہے ہیں، ماں باپ سے، جہاں میں کہوں گا وہاں تم شادی کرو گے. یہ ڈائلاگ ہماری فیملی میں نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں. جس چیز میں اللہ نے آپ کو حق دیا ہے نا، وہ میں بھی نہیں لے سکتی. آپ کی ماں ہوں، میں بھی نہیں لے سکتی. میں آپ کا باپ ہوں، میں بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ اللہ نے آپ کو وہ حق دے دیا. آپ نے کمائی کرنی ہے، آپ نے بزنس کرنا ہے، آپ نے تعلیم لینی ہے. جب آپ کام کرنا شروع کرو گے تو آپ کا حق ہے کہ آپ حلال کمائی کریں. میں آپ کو آ کے نہیں کہوں گی یہ بیٹا یہ حلال تو ہے لیکن یہ ذرا زیادہ مجھے یہ کمپنی اچھی نہیں لگ رہی، بس ادھر نہیں کام کرو، ادھر کام کرو. نہیں، میں آپ کے کام میں بھی عمل دخل نہیں، میں ایڈوائس تو دوں گی، لیکن وہ اختیار آپ کا ہے کہ کمائی کرنی ہے آپ نے، بزنس کرنا ہے آپ نے، جاب کرنی ہے آپ نے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کا اختیار بھی ہے. اگر آپ مردوں کو اختیار نہیں دو گے اور وہ ہر چیز پیرنٹس کے کہنے پہ کرتے جائیں گے. کتنے نوجوان مرد مجھے ملے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ ایسے کریئر میں ہیں جس سے ان کو نفرت ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ ان کی ماں چاہتی ہے کہ وہ اس کریئر میں جائیں یا باپ چاہتا ہے اس کریئر میں جائیں. اور یہ لوگ اتنے سکسیزفل ہو سکتے تھے اور اتنے بڑے انفلوئنسر ہو سکتے تھے اپنی اپنی سپیسز میں، لیکن وہ ادھر اس لیے نہیں گئے کہ ماں باپ نے ان کا حق مار لیا. اور یہ مارا ہے حق، یہ ان کا ماں باپ کا حق نہیں تھا. یہ سراسر غلط ہے. تو ایک سیکنڈ مجھے بات پوری کرنے دیں. تو یہ دوسرا حق، آپ کے کچھ چیزوں میں آپ کا اپنا بھی حق ہے. اس کے بعد ایک تیسری بات آتی ہے. آپ جب شادی کرو گے نا تو آپ کی بیوی کا بھی ایک حق ہے. وہ حق اور ذمہ داری ہے اس کے حق اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں. آپ نے اس پہ خرچ کرنا ہے اپنے پیسوں میں سے. اس پہ کتنا خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ نہیں کرنا، کیا اس کو لے کے دینا ہے، کیا لے کے نہیں دینا، اس کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس میں کسی کو کوئی انٹرونشن کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ کا فیصلہ ہے. اللہ نے آپ کو کہا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. اس میں نہ آپ کا بھائی کچھ کہہ سکتا ہے، نہ آپ کی ماں کچھ کہہ سکتی ہے، نہ آپ کا باپ کچھ کہہ سکتا ہے. آپ کی بیوی اور آپ کا رشتہ، اس کی کچھ جو دائرہ ہے اس کا، وہ اللہ نے بنایا ہوا ہے. اس میں کوئی اور نہیں آئے گا. تم ایک دوسرے کا سکون ہو، کسی اور کا سکون نہیں ہو. اللہ نے یہ نہیں کہا تاکہ تم ان میں سکون پاؤ اور پھر اپنے پورے خاندان کو سکون لا کے دو ان کی طرف سے جھاڑو پکڑا کے. یہ نہیں کہا قرآن نے. اب ماں نے سکھا دیا کہ میرا بھی ایک دائرے کا حق ہے، میرے یہ حقوق ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، سمجھا دیں اچھی طرح یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے. باپ کا حق کیا ہے، بہن بھائیوں کا حق کیا ہے، اپنا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، بچوں کا حق کیا ہے. اور بیٹا اب یاد رکھنا، بہت سارے حق ہو گئے نا. کسی ایک کے حق میں پڑھ کے، کسی ایک طرف زیادہ بائسڈ ہو کے باقیوں کا حق نہ مارنا شروع کر دینا. آپ نے ہر ایک کو بیلنس رکھنا ہے، آپ درمیان میں ہو. یہ ایک خاص
بہت اہم قسم کی ذمہ داری ہے جو اللہ نے صرف مردوں کو دی ہے، کہ مرد پہ اتنی ساری ذمہ داریاں ایک ساتھ ڈال دیں ہر ڈائریکشن میں سے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ درمیان میں بیلنس قائم کرو. اور جب آپ یہ بیلنس قائم کرو گے تو یہ یاد رکھنا کہ جو بھی انسان عدل قائم کرتا ہے نا اس کے دشمن بنتے ہیں. تو جب آپ یہ عدل قائم کرو گے نا تو ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کو پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی کو پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ کو پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے آپ کے بھائیوں کو پسند نہ آئے. جیسے پسند آئے نہ آئے، میں یہ کہہ سکوں اپنے رب کو کہ میں نے کسی کو کسی کا حق ماننے کی اجازت نہیں دی، میں نے انصاف کیا. بیچ میں کھڑا تھا میرے رب، مجھے ہر ایک نے کھینچا ہے لیکن میں کھینچا نہیں. ہر ایک نے مجھے اپنی طرف لانے کی کوشش کی ہے، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ہر ایک کا میں نے حق دیا ہے. یہ ہوتا ہے مرد. اور اگر یہ مردانگی آپ میں واقعی آ گئی نا تو آپ تیار ہو جاؤ بس، کیونکہ آپ نے اپنی آواز نہیں اٹھانی، آپ نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ نے اپنا کردار اٹھانا ہے، اپنا کیریکٹر اٹھانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے؟ اب فرض کریں میں آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں، ایک سینیریو بتاتا ہوں آپ کو. آپ کی مدر آپ سے کہے ایک دن کہ اس نے آپ کی بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا، فرض کریں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ رستے میں آؤ گے، کھڑے ہو گے اور کہو گے نہیں امی یہ آپ کے دائرہ نہیں ہے. اگر اس سے کوئی مسئلہ ہے آپ کو، آپ مجھ سے بات کریں، میں اس کا ولی ہوں، میری ذمہ داری ہے، آپ مجھ سے بات کریں گے. آپ کی بیوی آپ کی امی کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اپنی امی کی حفاظت کرنا بھی. آپ رستے میں آ جاؤ گے، نہیں تمہیں اگر میری مدر سے کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے بات کر لو، میں دیکھ لوں گا. اب ہوگا یہ کہ ماں سمجھے گی کہ تم بیوی کی طرف بائسڈ ہو اور بیوی سمجھے گی کہ تم ماں کی طرف بائسڈ ہو. صرف تمہارے رب کو پتہ ہے کہ تم باعث نہیں ہو. جب کبھی کبھی اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے نا تو سارے ناخوش ہوتے ہیں. Congratulations on being a man. That comes with the territory. But ہوا اب کیا ہے کہ ہم نے ایک طرف زیادہ باعث ہو گئے ہیں، دوسری طرف زیادہ باعث ہو گئے ہیں. جو اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کرتے، جو اپنے پیرنٹس سے بہت پیار کرتے ہیں وہ بیوی کو انہوں نے بالکل سفیکیٹ کر کے رکھا ہوا ہے. ایکسٹریمز بن گئے ہیں نا، اور ان سارے ایکسٹریمز میں کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان سب کے درمیان میں ایک مرد ہے، اور اس مرد کو اب کھڑا ہونا پڑے گا. آخری بات میں یہ کہہ دوں کہ جو عورتیں ہیں نا ان کا اصل مقصد پتہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے مرد کے کیریکٹر کو سٹرونگ کرنا، اس کو سپورٹ کرنا، اس کو صحیح بات کی طرف مائل کرنا. یو ہیو ٹو بی ہز اسٹرینگتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واقعات ان کی زندگی میں ہوئے ہیں جب پورے صحابہ نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا حدیبیہ میں. ان کو بھی اللہ کے نبی کو سپورٹ کی ضرورت تھی. اس وقت ان کی وائف نے ان کو، ہماری مدر نے ان کو سپورٹ کیا ہے. یعنی اس بیچارے انسان کو، اس مرد کو بھی سپورٹ چاہیے. ہر طرف سے اس کے اوپر ایکسپیکٹیشنز آ رہی ہیں، کلیپس ہو جائے گا. اس کا 45 سال کی عمر میں اس کا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اتنی سٹریس لے کے. آپ کو اس کی زندگی میں سکون لانا ہے، اور پھر دیکھیں کہ یہ آپ کی زندگی میں کیسے سکون لاتا ہے انشاءاللہ تعالی. So my understanding of these subjects, Allah Azza wa Jal says, لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. There is no forcing anyone into the religion. The truth has become clear from falsehood. I'd like to present some realities to all of you. We now live in the social media age, which means our children, ہمارے بچوں کو جو یوٹیوب پہ اسلامی کانٹینٹ بھی مل سکتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت بھی مل سکتی ہے، اور 2 گھنٹے کا ایتھیزم پہ لیکچر بھی مل سکتا ہے. جو لوگ اسلام چھوڑ گئے ہیں، کیوں چھوڑ کے گئے ہیں، ان کی پوری ویڈیو سیریز بھی مل سکتی ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین بھی مل سکتی ہے، اور باقی جو مختلف مسلک ہیں اور مختلف مذہب ہیں اور مختلف آف شوٹس ہیں اسلام کے، ان کے بارے میں پوری ایجوکیشن مل سکتی ہے. اور یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کچھ چیزیں ایکسیسیبل ہیں، کچھ چیزیں ایکسیسیبل نہیں ہیں. سب کچھ ایکسیسیبل ہے، اور صرف یوٹیوب پہ نہیں، اور میڈیا پہ بھی، اور آؤٹلیٹس پہ بھی. اب تمام آئیڈیاز انسانیت کے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور آپ کی شاپنگ، آپ کے ذہن کو شاپنگ کرنے کا موقع مل رہا ہے. ٹھیک ہے؟ ایسے ماحول میں، اور یہ ایسی چیز ہے جو انسان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی کہ انسان کو پوری انسانیت کے تمام خیالات کا ایک ذخیرہ سامنے ان کے آ جائے، اور وہ خود چوز کر سکیں کیا لینا ہے، کیا نہیں لینا، کس بارے میں سوچنا ہے، کس بارے میں نہیں سوچنا. دس از unheard of in history.
اس ماحول میں دو چیزیں آپ سمجھ لیں. ایک کہ آپ انفارمیشن کا جو فلو ہے نا اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. جس طرح یہ ہوا یہاں سے گزر رہی ہے اس کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا. اب جو انٹرنیٹ ہے نا اس کو آپ کسی نہ کسی طرح جتنا بھی بلاک کرنے کی کوشش کر لو, بین کرنے کی کوشش کر لو, کنٹرول کرنے کی کوشش کر لو, انسانیت اس تک پہنچ چکی ہے اور اب وہ واپس نہیں ہونے والا, وہ اب آگے ہی بڑھنا ہے اس نے. ٹھیک ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اس حقیقت کو ماننا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں ایسے ایسے کانسیپٹ سے اور ایسے اسلام کے بارے میں بحثوں سے, قرآن کے بارے میں بحثوں سے, نبی کے بارے میں بحثوں سے, مسلمان جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے ہاتھوں بھی اور غیر مسلمس کے ہاتھوں بھی ایسی ایسی باتیں ان کو سننے کو ملے گی جو کبھی انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ ایسی باتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس سارے ماحول میں اگر آپ کہیں کہ ہماری کوئی پالیسی ہونی چاہیے کہ اس کو روکا جائے, اس کی کوئی مخالفت ہونی چاہیے, اس کے بارے میں ہمیں کچھ کہنا چاہیے, آپ کے کہنے اور مخالفت کرنے سے اس کا فلو نہیں رکے گا. اور جس 16 سال کے بچے نے کچھ سرچ کر کے دیکھنا ہے وہ پھر بھی سرچ کرے گا. اسلام کا اصل مقصد پالیسیز نہیں ہے, اسلام کا اصل مقصد دلوں کو بدلنا ہے. جب صحابہ کے دل بدلے ہیں نا تو پھر دنیا بدلی ہے آگے سے. اور میں جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ تمام آئیڈیاز جو اب پھیل رہے ہیں نا, ان کا اثر کس پر ہو رہا ہے آخر میں؟ کس چیز پر ہو رہا ہے؟ انسان کے دل پر اس کا اثر ہو رہا ہے, انسان کی سوچ پہ اس کا اثر ہو رہا ہے. اب ایک اس طرح سمجھ لیں, ایک کھلی جیسے ایک بازار ہوتا ہے نا, اس میں آپ کے پاس بہت ساری چوائس ہے کہ کہاں سے لیں, کہاں سے کھانا لیں. اس طرح آئیڈیاز کا ایک بازار کھل گیا ہے اور ہر انسان کے پاس چوائس ہے کہ وہ کون سے آئیڈیاز لے. تو ایسے بازار میں آپ کیسے گارنٹی کریں کہ آپ کے بچے صرف اسلام کی دکان سے ہی چیزیں لیں اور کسی جگہ نہ پہنچ جائیں, کسی غلط ایکسپریشن میں نہ پہنچ جائیں؟ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, جو دکان باقی سب سے زیادہ کوالٹی میں اچھی ہوتی ہے, جس کی پروڈکٹ نقلی نہیں ہوتی, جس کی سروس سب سے اچھی ہوتی ہے, جو سب سے کنونسنگ ہوتی ہے, جس کی پریزنٹیشن بہترین ہوتی ہے اور پیچھے اس کی پروڈکٹ بھی بہترین ہوتی ہے اور سب سے کنونسنگ ہوتی ہے, وہی دکان جیتے گی آخر میں, وہی ریسٹورانٹ کامیاب ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر ہم نے اسلام کو صحیح طریقے سے, بہت ہی کنونسنگ طریقے سے اور بہت ہی ایکسپینسو طریقے سے پریزنٹ نہ کیا, اور وہ اس کی صرف یہی نہیں کہ ویڈیو HD ہو یا یہ کچھ ہو, جو بات کہی جا رہی ہے وہ عقل کو اتنی اپیل کرے کہ انسان باقی تو پورے بازار میں گھوم کے واپس یہیں پہ آ جائے, اس کو کوئی چیز اپیل ہی نہ کرے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے نا تو آپ کو ڈر لگا رہے گا کہ یہ گروہ یہ کر رہا ہے, وہ گروہ یہ کر رہا ہے, یہ آئیڈیا یہاں پھیل رہا ہے, وہ آئیڈیا وہاں پھیل رہا ہے, اس سے گمراہ ہو جائیں گے, اس سے گمراہ ہو جائیں گے. دیکھیں, آئی ایم اے پروڈکٹ آف نیو یارک. نیو یارک میں جب میں تھا تو نیو یارک میں اس وقت تقریباً 150 مسجدیں تھیں, 150. اب میرا خیال ہے 500 سے زیادہ ہیں یا 800 سے زیادہ ہیں نیو یارک کے اندر, اور ہر مسجد میں الگ فرقہ تھا کیونکہ دنیا جہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو یعنی 150 مسجدوں میں آپ کہہ لیں 50 مختلف قسم کے اسلام ہیں, 50 مختلف قسم کے اسلام. اور جب میں یونیورسٹی میں جا رہا ہوں تو وہاں پہ جوز بھی ہیں, ایتھیس بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں, ہندوز بھی ہیں, بدھسٹ بھی ہیں, ایگنوس بھی ہیں. ہر ویو کا انسان ہے, ہر مذہب کا انسان ہے, ہر ویریشن کا انسان ہے, اور اس سے آپ انٹریکشن کر رہے ہیں, اس سے بات کر رہے ہیں. تو میرا اسلام کیسے سروائیو کر سکتا تھا؟ میرا اسلام تو تھا میں پیدائشی مسلمان ہوں, پاکستانی فیملی سے ہوں, میں وہاں پہ جاؤں گا, مجھے یہ آئیڈیا اچھا, اس میں تو سینس بن رہی ہے, اس میں بھی سینس بن رہی ہے, اس میں بھی بات تو پوری طرح غلط نہیں ہے. اب میں ہر طرف پل ہو رہا ہوں. اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں لیکن ان کا وہ کسی اور گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, اس اسلام کے اندر ہی وہ اپنی آئیڈیالوجی مجھے بتا رہے ہیں. میرے پاس تو کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے نہیں, میں ان کی بات سن رہا ہوں, کہہ رہا ہوں ہاں یہ بھی آدھی بات تو ٹھیک لگ رہی ہے, کچھ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات, از کائنڈ آف لاجیکل. اور کوئی اوپر سے میرے سپرویژن نہیں ہے کہ کوئی مجھے بتائے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اور اگر ہوتی بھی, اگر امی کہتی بھی, ابو کہتے بھی یہ مت سننا یہ سننا, میرے ذہن اگر میں بات مان بھی لیتا اوپر سے, ذہن میں کیا ہوتا, کیوں نہ سنوں, اس میں کیا ہے, میرے پاس عقل نہیں ہے کیا؟ اللہ نے مجھے عقل نہیں دی, میں خود سے نہیں سوچ سکتا, مجھے صلاحیت نہیں ہے کچھ فگر آؤٹ کرنے کی. تو ہوا یہ کہ سارا بازار گھومنے پھرنے کے بعد, ایتھیزم میں چکر لگانے کے بعد, ایگنوسٹسزم میں چکر لگانے کے بعد, فلسفی میں چکر لگانے کے بعد, میرے جو قریبی دوست تھے ہائی اسکول میں سارے ہندو تھے, میں مندر بھی جا چکا ہوں ہائی اسکول میں,
I went with them one time. That's what I was. Not a Hindu, but I hung out with Hindus. You know? When I came back to the Quran, it's because the Quran was presented in an intellectual way. I'm saying, if we want Islam to survive and thrive in this society, instead of being afraid of this group or that group or that group, we have to strengthen what we have. If you have the best product, then you don't have to worry about inferior products. You understand that, right? Ferrari is not worried about Hyundai. They're not. Because Apple is not worried about lesser products. Because they have a certain level. If somebody's competing now, then they've got a problem. But the thing with Islam is, لا يأتيه الباطل. Batil cannot come to it. Quran defends itself. The seerah of the Prophet ﷺ is impeccable. ہمارے پاس اس کا نالج نہیں رہا. ہمارے پاس اس کی گہرائی نہیں رہی. جب یہ واپس آ جائے گا تو یہ ساری انٹالرنسز اور یہ فیئرز جو ہمارے ہیں نا یہ خود ہی غائب ہونے شروع ہو جائیں گے. اب ہم انٹلیکچوئل ایج میں ہیں, اب ہمیں انٹلیکچولی اسٹرانگ ہونا پڑے گا, اس کی کوئی چوائس نہیں ہے ہمارے پاس. Okay guys, thank you so very much. I'm going to